آج میں آپ لوگوں کو 5 ایسے گناہ بتاؤں گا جو انسانی زندگی میں سے خوشیوں کے جنازے نکال دیتے ہیں۔ ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اللہ کی کرتے ہیں۔ ہم پیتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اسی کی کرتے ہیں۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ زمانے بھر میں ایک قاعدہ رہا ہے، ایک طور طریقہ رہا ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ۔ آج اگر ہمیں کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دے تو ہمیشہ کے لیے اس کے آگے ہماری آنکھیں جھکی رہتی ہیں، ہمیشہ کے لیے اس کے آگے ہمارا سر جھکا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے قدرے نہیں، ہم ناشکری کرنے والے نہیں، ہم احسان فراموش نہیں۔ قبلہ اگر کوئی ایک وقت کا کھانا ہمیں کھلائے، ہمیشہ کے لیے ہم اس کی ناشکری نہیں کرتے، ہمیشہ کے لیے اس کے آگے آنکھیں جھکائے رکھتے ہیں، تو جو رب ہمیں بھی کھلا رہا ہے، ہمارے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے، جو ازل سے کھلاتا چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے کھلاتا رہے گا، اس رب کی ناشکری کرتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اس رب کی ناشکری کرتے ہوئے ہمیں حیا کیوں نہیں آتی؟ اس رب کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم شرماتے کیوں ہیں؟ ہمیں شرمندگی محسوس کیوں ہوتی ہے؟ اور نادانو، ہم تو بے اولاد تھے، ہمیں چاروں سو بے اولادی کے طعنے دیے جاتے تھے، ہمیں دوست عزیز و اقارب رشتہ دار بے اولادی کے طعنے دیتے تھے، اور عزیزوں کی طرف سے، شریک لوگوں کی طرف سے بے اولادی کے طعنے ہمیں اندر سے کھوکھلا کرتے چلے جا رہے تھے، ہمیں اندر سے مارتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، بے اولادی کا طعنہ ختم کیا۔ اللہ نے ہمیں نیک نرینہ اولاد عطا فرمائی، صالح اولاد عطا فرمائی۔ اور نادانو، ہم تو غریب تھے، صبح کو کھاتے تھے شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتے تھے صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ لوگ ہمیں غربت کے طعنے دیا کرتے تھے، کوئی ہمارے دکھڑے سننے والا نہیں تھا، کوئی ہمارے درد سننے والا نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہمارے پاس دولت نہیں تھی، ہمارے پاس رزق نہیں تھا۔ کوئی ہمیں ولیمے پر نہیں بلاتا تھا، کوئی ہمیں شادی پر نہیں بلاتا تھا، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق وسیع عطا کیا۔ اگر رزق وسیع عطا نہیں بھی کیا، جہان جیسا تو کیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، پھر ایسے رب کی ناشکری کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے، ہمیں حیا نہیں آنی چاہیے۔ یاد رہے جوانوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی سزا ملتی ہے، تو انسان کی زندگی اس طرح تنگ کر دی جاتی ہے جس طرح شرابی انسان کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، جب اللہ کی طرف سے نافرمانیوں کی سزا دی جاتی ہے، پھر انسان کی زندگی اس طرح اجیرن بنا دی جاتی ہے، گنہگار کی زندگی اس طرح تنگ کر دی جاتی ہے جس طرح شرابی کے لیے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جس طرح زانی کے لیے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ خدا را اپنی قبر کو تنگ مت کرو، گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا کر، جو مرضی ہے کر، اللہ کی زمین پر رہنا چھوڑ دے، جو مرضی ہے کر۔ اس نے کہا حضرت جہاں بھی جاؤں اللہ کی زمین کے علاوہ تو کسی اور کی زمین نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کر، اللہ کا دیا رزق کھانا چھوڑ دے، اللہ کی طرف سے جو تمہیں رزق ملتا ہے نا، اللہ کا دیا رزق کھانا چھوڑ دے، جو مرضی ہے کر۔ اس نے کہا حضرت جہاں بھی جاؤں، جو چیز بھی کھاؤں، تمام چیزیں اللہ کی ہیں، یہ رزق تو میرے رب کا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا پھر اس طرح کر، موت کے وقت جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تیری روح نکالنے کے لیے آئیں گے، تو اسرائیل کو کہنا مجھے 2-3 سالوں کی مہلت دے دے، 2-4 سالوں کی مہلت دے دو، میں نے پچھلی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، پچھلی زندگی میں نے آوارگی میں گزاری ہے، اب اگلی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، 2-4 سال اضافی دے دو، 2-4 سالوں کی مہلت دے دو۔
میں خوب گریہ وزاری کر سکوں، اللہ کی عبادت کر سکوں، ناراض رب کو منا لوں، اللہ سے صلح کر لوں، پھر آ کر میری روح نکال دینا۔ اس نے کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، جب اسرائیل آتا ہے تو پھر روح نکال کے ہی جاتا ہے، جب اسرائیل آتا ہے تو پھر رحم نہیں کرتا، کیونکہ رحم نام کی اس کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں، ترس نام کی اس کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہا، انسان کی تخلیق کرنی چاہی، انسان کو بنانا چاہا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل جا زمین سے مٹی لے کر آ، میں نے آدم کی تخلیق کرنی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اترے، زمین پر ہاتھ مارا، جیسے ہی زمین سے مٹی اکھاڑنے لگے زمین رو پڑی، رو کر کہنے لگی اے جبریل ہم پر رحم کرو، ترس کھاؤ، مٹی کو ہم سے جدا مت کرو۔ جبریل علیہ السلام کو رحم آیا، ترس کھاتے ہوئے جبریل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ زمین نے کہا میکائیل ہم پر رحم کرو، ترس کھاؤ، مٹی کو ہم سے جدا مت کرو۔ میکائیل بھی خالی ہاتھ واپس چلا گیا، اسرافیل بھی خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے، زمین پر ہاتھ مارا، پنجہ مارا، زمین تھرا اٹھی، رونے لگی، کانپنے لگی۔ اے اسرائیل ہم پر رحم کرو، ترس کھاؤ، مٹی کو ہم سے جدا مت کرو۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا مٹی تم پر رحم بھی کروں، ترس بھی کھاؤں، لیکن کیا کروں؟ تیرا رونا دیکھوں یا اپنے رب کا حکم دیکھوں؟ تیرا تڑپنا دیکھوں یا اپنے رب کا حکم دیکھوں؟ رحم کیے بغیر، ترس کھائے بغیر حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی اکھاڑ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، مٹی پیش کی۔ میرے اللہ نے فرمایا اسرائیل آج سے روح نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری ہے، آج سے روح بھی تو نے ہی نکالنی ہے۔ جب اوپر سے آرڈر آ جائیں، جب میں رب کا حکم آ جائے، پھر یہ مت دیکھنا کہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، یہ مت دیکھنا کہ یتیم بچوں کے سر سے سہارے اٹھ رہے ہیں، یہ مت دیکھنا کہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، یہ مت دیکھنا کہ ماؤں کی گودیں خالی ہونے جا رہی ہیں، یہ مت دیکھنا کہ بوڑھے باپ کا بازو کٹا جا رہا ہے، بوڑھے باپ کا نوجوان بیٹا مرا جا رہا ہے۔ کسی کا رونا مت دیکھنا، کسی کا تڑپنا مت دیکھنا، جب اوپر سے آرڈر آ جائیں پھر روح نکالے لینا۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آئیں گے، پھر رحم کھائے بغیر، ترس کیے بغیر روح نکال ہی لیں گے جوانوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں لذتوں کی آڑ میں آ کر گناہ مت کرو، لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، اس لیے کہ ایک دن آئے گا لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا، لذت مٹ جائے گی، لذت کا نام و نشان نہیں رہے گا، گناہ قیامت تک زندہ رہے گا، گناہ قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو انسانی زندگی میں سے سکون، چین و قرار کے جنازے نکال دیتے ہیں؟ پہلا گناہ اپنے والدین کے تمام احسانات کو پس پشت ڈال کر الٹا یہ گمان کرنا کہ میرے ان پر احسانات ہیں، کہ میں ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، انہیں کھانا کھلا رہا ہوں، انہیں پانی پلا رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ والدین کے تمام احسانات کو پس پشت ڈال کر الٹا یہ گمان کرنا کہ میرے ان پر احسانات ہیں۔ انسان پر جب نفس امارہ حاوی ہوتا ہے نا، پھر یہ وہم و گمان پیدا ہوتے ہیں، انسان یہ وہم کرنے لگتا ہے، یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ میرے والدین پر احسانات ہیں۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرتناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نافرمان نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ آپ بھی غیرت کے کانوں سے سنیں، ایمان کے کانوں سے سنیں، ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک عورت تھی جو بے اولاد تھی، اولاد کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، وہ دن رات روتی تھی، تڑپتی تھی، اللہ یہ بے اولادی کا تانا ختم کر دے۔ میرے عزیز و اقارب مجھے میری بے اولادی کے تانے دیتے ہیں، بے اولادی کے تانے نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اندر سے مارتا چلا جا رہا ہے۔
مجھے بے اولاد کر کے نہ مار، مجھے صاحب اولاد بنا۔ پورا دن روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی، رکوع کرتی، سجدوں پہ سجدے کرتی۔ جب صبح کا وقت آتا، جب مانگنے کی باری آتی تو کہتی اللہ مجھے نیک نرینہ اولاد عطا کر، مجھے صالح اولاد عطا کر، میری خالی جھولی بھر دے، میری سوکھی جھولی ہری کر دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کو پیاس محسوس ہوئی، آپ کو پیاس لگی، خشک حلق پانی مانگنے لگی، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ایک گھر دیکھا، اسی گھر کو روانہ ہوئے، اسی گھر کی طرف بڑھے کہ جا کر 2-4 گھونٹ پانی کے لے کے اپنی پیاس بجھا لو۔ یہ اسی عورت کا گھر تھا جو بے اولاد تھی، جو اولاد کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ وہ ہر وقت روتی تھی، ہر وقت تڑپتی رہتی تھی، اور روتے روتے اس کی ہر وقت ہچکی لگی رہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دروازے پر جا کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اسی رونے والی عورت نے دروازہ کھولا تو دیکھا اللہ کے نبی کھڑے۔ اللہ کے نبی کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، پیاس نے ستایا، 2-4 گھونٹ پانی کے دے دو۔ میری حلق پانی مانگ رہی، سوکھی حلق پانی مانگ رہی ہے، 2-4 گھونٹ پانی کے دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا کرے گا۔ وہ عورت دوڑ کر گئی، پانی لے کر آئی، پانی پلایا، تو وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تیری ہچکی کیوں لگی ہوئی، تو رو کیوں رہی ہے؟ اس عورت نے کہا حضرت 20 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتی ہوں، رو رو کر گریہ وزاری کرتی ہوں، اللہ تو مجھے اولاد عطا کر، بیٹا عطا کر، بیٹی عطا کر۔ 20 سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں عطا کر رہا۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے میری خالی جھولی بھر دے، میری سوکھی جھولی ہری کر دے، بے اولادی کا تانا ختم کر دے۔ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اسے حوصلہ دیا کہ حوصلہ رکھو، پریشان مت ہو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ ضرور تیری خالی جھولی ہری کرے گا۔ ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے اللہ کے نبی وہاں سے روانہ ہوئے، اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک بیٹا عطا کیا، بیٹا عطا کیا۔ ایک دم گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ اٹھی۔ لیکن ہوتا تو وہی ہے نا جو رب چاہتا ہے، جو رب کو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ بیٹے کی ولادت ہوئی، 20 سال بعد گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی، خوشیوں کی لہریں دوڑ اٹھیں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی دن اس عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایک دم خوشیاں غمیوں میں بدل گئیں، گھر میں کوہرام مچ گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی تدفین کر دی گئی۔ ایک وقت تھا کہ وہ عورت اپنے شوہر کے جیتے جی اس نے کبھی دکھوں کا منہ نہیں دیکھا تھا، کبھی محنت مزدوری کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، لیکن بیٹے کی وجہ سے، بیٹے کو پالنے کے لیے آج اسے دوسری عورتوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجنے پڑ گئے۔ دوسری عورتوں کے گھروں میں جا کر یہ عورت برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، ان کے جوتے پالش کرتی، ان کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی، تو شام کو 2-4 پیسے لے کر اپنے بیٹے کی ضروریات پوری کرتی۔ اس نے خود محنت مزدوری کر کے بیٹے کو ناز و نام سے پالا، بیٹے کی ہر ایک خواہش پوری کی، بیٹے کی ہر ایک ضرورت پوری کی، دیسی گھی کے نوالے اس کے منہ میں ڈالتی رہی، اس لیے کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے اپنے رب سے رو رو کر مانگا ہے، میں نے منتیں مان مان کر اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی تو بیٹا دیا ہے۔ تو اس سوچ کی بنیاد پر بیٹے کو اس نے بڑے ہی ناز و نعم سے پالا۔ بیٹا آج چھوٹا کل بڑا، جیسے ہی بیٹے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس عورت کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ اپنے جوان بیٹی کی شادی ہی کر دو، یہ خوشی بھی دیکھنے کو مل جائے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے نا،
2-4 دن کی زندگی پتہ نہیں کس پل میں، کس وقت، کس ساتھ میں سانس نکل جائے، روح نکل جائے، قبل اس کے کہ میں مر جاؤں اس سے پہلے یہ بھی خوشی دیکھ لوں۔ اس نے بیٹے کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا، بیٹی کی شادی کر دی، بہو کو اپنے گھر میں لے کر آئے۔ یاد رہے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اس طرح کی نیک متقی پرہیزگار ہوتی ہیں، اللہ کی ولیہ ہوتی ہیں نا، وہ جس گھر میں جاتی ہیں رحمت کے فرشتوں کا رخ بھی اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا رخ بھی اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس کے جانے سے پہلے وہ گھر غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ عورت اس گھر میں قدم رکھتی ہے، مبارک قدم رکھتی ہے، تو اس گھر کو اللہ تعالیٰ غربت کی دلدل سے نکال کر امیری کے سمندر میں غوطہ زن کر دیتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال دکھائی دیتا ہے، اس گھر میں رزق کی بارش برستی ہے، دولت کی بارش برستی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ خطرناک عورتیں ہیں جو جس راستے سے آ رہی ہیں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ وہ عورتیں ہیں ان کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہی رہتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی۔ تو کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جس گھر میں داخل ہوتی ہیں اس گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتی ہیں، اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے، امیری کے جنازے نکل جاتے ہیں، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ بڑھیا عورت بیٹی کی شادی کر کے بہو کو اپنے گھر لے کے آئی، اسی دن سے یہ بیچاری بیمار ہو گئی، اس کو کھانسی جیسی مہلک بیماری لگ گئی۔ یہ بیماری دن بدن بڑھتی گئی، کھانسی کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ بہو نے 2-4 دن تو خوب خدمت کی اپنی ساس کی، بڑھیا ماں کی 2-4 دن تو خوب خاطر تواضع کی۔ 2-4 دن کے بعد بیوی نے شوہر کو کہا کہ کیوں نہ امی جان کی یہ چارپائی اٹھا کے باہر برآمدے میں نہ رکھ دیں، امی کھانستی ہے جراثیمیں پھیلتی ہیں، امی کھانستی ہے کرونا پھیلتا ہے۔ ماں کی چارپائی کو اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دیا گیا۔ ماں کی بیماری بڑھتی گئی، ماں کی مہلک بیماری کھانسی بڑھتی گئی۔ ایک دن جب بیوی حد سے بڑھ کر تنگ آئی تو بیوی نے شوہر کو کہا، یا تو اس بڈھی ماں کو گھر میں رکھو یا پھر مجھے رکھو، اگر یہ رہے گی تو میں نہیں رہوں گی، میں تو اس کی کھانسی سے تنگ آ گئی ہوں، میں تو اس کی بیماری سے تنگ آ گئی ہوں، میں تو اس کے بڑھاپے سے تنگ آ گئی ہوں۔ ہائے، بیٹے کے اوپر نفس امارہ اس طرح حاوی ہوا، شیطان اس طرح حاوی ہوا کہ بیٹا بیوی کی باتوں پہ آ کر نافرمان بیٹے نے کیا کیا، گھر سے 2-4 میل دور ایک جھونپڑی بنائی، بوڑھی ماں کو اٹھایا، اس جھونپڑی میں رکھ کے واپس آ گیا، جھونپڑی میں سلا کے واپس آ گیا۔ اب صبح شام جاتا، صرف کھانا دے کے واپس آ جاتا، 24 گھنٹوں کا وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہی گزارتا، صبح شام جاتا، صرف کھانا دے کے واپس آ جاتا۔ ماں پورا دن پوری رات جھونپڑی میں اکیلی پڑی رہتی، سوچتی تھی کہ ایک وقت تھا کہ میں نے اسی بیٹے کو اللہ سے منتیں مان مان کر مانگا، رو رو کر مانگا، گرے ازاری کر کے مانگا، دن رات روتی تھی، تڑپتی تھی، اللہ میری جھولی ہری کر دے، میری خالی جھولی بھر دے، میری سوکھی جھولی ہری کر دے۔ اپنے منہ سے نوالا نکالتی رہی، اس کے منہ میں ڈالتی رہی، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، اس کی رگوں میں ڈالتی رہی۔ میں سوچتی تھی کہ آج جب میں جوان ہوں، یہ بچہ ہے، میں جس طرح اس کی خدمت کر رہی ہوں، اس کی انگل پکڑ کے اس کو چلانا سکھا رہی ہوں، اس کا سہارا بنی ہوئی ہوں، ایک وقت آئے گا جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی، جب مجھے سہارے کی ضرورت پڑے گی تو میرا یہ نوجوان بیٹا میری انگل پکڑ کے مجھے سہارا دے گا۔ تو الٹا مجھے سہارا دینے کے اس نے مجھے الگ کر دیا۔ بیوی کی باتوں پر آ کر اس نے اس ماں کو الگ کر دیا جس کے قدموں کے تلے اس کی جنت ہے۔ اللہ جانے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، کس بد نظر کی نظر لگ گئی، میرا بیٹا مجھے کیوں دکھ دینے لگا، مجھے کیوں درد دینے لگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن یہ نوجوان صبح سویرے بوڑھی ماں کو روٹی ڈالنے جا ہی رہا تھا، بوڑھی ماں کے آگے روٹی پھینکنے جا ہی رہا تھا کہ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس نوجوان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، نوجوان کہاں جا رہا ہے؟
کہا وہ سامنے جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں میری بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے، اس بوڑھی ماں کو روٹی دینے جا رہا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا بوڑھی ماں کو اپنے گھر کیوں نہیں رکھ رہا؟ کہا میری بیوی تنگ ہوتی ہے، میری بیوی دراصل میری ماں سے سخت نفرت کرتی ہے، تو میری بیوی نے کہا اگر مجھے اس گھر میں رکھنا ہے تو اپنی ماں کو مجھ سے دور کہیں جا کر رکھو۔ تو میں نے بیوی کے فیصلے کو قبول کیا، ماں کو 2-4 میل دور ہی جا کے سلا آیا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ جب آپ کو پتہ چلا یہ تو وہی عورت ہے جو روتی تھی، تڑپتی تھی، چیختی تھی رو رو کے، جس کو ہچکی لگ جاتی تھی کہ اللہ مجھے صاحب اولاد کر، آج جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اولاد جوان ہوئی، تو اولاد نے کیا کیا وہ سب کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے اسے سبق دینے کے لیے، اسے ایک عبرت ناک منظر دکھانے کے لیے فرمایا اے نوجوان تو میرے ساتھ آ۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو ساتھ لیا، ایک قبرستان گئے، قبرستان کی ایک ایسی قبر تک جا پہنچے، قبر کے سرانے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا کان اس قبر کے قریب کر۔ اس نافرمان نوجوان نے، بوڑھی ماں کو پریشان رکھنے والے نوجوان نے، بوڑھی ماں کو دکھ دینے والے نوجوان نے جب اپنا کان قبر کے قریب کیا تو قبر کے اندر چیخ و پکار تھی، مردہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس کی دائیں بائیں سائٹوں پر آگ ہی آگ تھی، آگ کے بستر پہ سویا ہوا تھا، آگ کے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اس کے کان میں آگ کی میخیں ڈالی جا رہی تھیں، اس کے ناک میں آگ کے کل ٹھونکے جا رہے تھے، وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ چیخنے والے چلانے والے مردے بتا تو صحیح تو نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ اس گناہ نے تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا؟ اس چیخنے والے مردے نے کہا میں تو بہت بڑا عبادت گزار تھا، میں تو دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کرتا، لیکن میں نے غصے میں آ کر ایک مرتبہ بیوی کی باتوں پر آ کر ماں کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور ماں کی نافرمانی کرنے لگا۔ بیوی کی باتوں پر آ کر میری ماں میری وجہ سے پریشان رہنے لگی، میری ماں میری وجہ سے، میری بیوی کی وجہ سے موت مانگنے لگی، میں ماں کو دکھ دینے لگا، درد دینے لگا۔ بس بوڑھی ماں کو دیے گئے دکھ نے میری تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ بیوی کی باتوں پر آ کر بوڑھی ماں کو مارے گئے تھپڑ نے میری تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان نوجوان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے تو پھر جا اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر، بوڑھی ماں کی نوکری کر، بیوی کی باتوں پر مت آ، بوڑھی ماں کے حقوق پورے کر، نہیں تو تیرا حشر بھی ایسے ہی ہوگا جس طرح اس مردے کا حشر ہو رہا ہے۔ تیری قبر میں بھی آگ بھڑکانے میں اللہ دیر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہ نوجوان واپس گیا، اس نے وہاں سے بوڑھی ماں کو اٹھایا، گھر لے کے آیا، بیوی کو بھی خوش رکھا، ماں کو بھی خوش رکھا، ماں کو دی گئی خوشی پھر اس کی بخشش کا ذریعہ بنی۔ تو فرمایا پہلا گناہ جو گھر میں سے خوشیوں کے جنازے نکال دیتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے تمام احسانات کو پسے پشت ڈال کر الٹا یہ گمان کرنا کہ میرے ان پر احسانات ہیں۔ دوسرا گناہ اپنے اندر یہ گمان پیدا کرنا کہ ابھی زندگی کافی ساری پڑی ہے، جب موت آئے گی تو بس اس وقت توبہ کر لوں گا، اللہ سے صلح کر لوں گا، پچھلے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو پاک و صاف ہو جاتا ہے نا، تو جب موت کا وقت بالکل قریب آئے گا، ابھی عیاشی سے زندگی گزار لوں، عیش و عشرت میں زندگی گزار لوں، نفس کی پیروی کرنے میں زندگی گزار لوں، جب موت کا وقت قریب آئے گا تو توبہ کر لوں گا۔ یہ گمان تب ذہن میں آتا ہے جب نفس امارہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا موت سے ایک دن پہلے، موت سے ایک دن پہلے۔ کہا حضرت موت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کس وقت آئے گی، کس پل میں آئے گی۔ فرمایا اگر موت کے وقت کا پتہ نہیں ہے تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھا کرو،
زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے خوب عبادت کیا کرو، خوب بندگی کیا کرو۔ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے؟ کسی نے پیٹا ہے؟ بھوک لگی، کسی نے کھانا نہیں دیا؟ پیاس لگی ہے، کسی نے پانی نہیں دیا؟ کیوں رو رہے؟ کہا بیٹے یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ کہا آج میرے دل نے چاہا، آج میرے دل نے چاہا کہ میں بندوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ کہا پھر کیا بنا؟ کہا وہ تو صلح کرنا چاہتا ہے لیکن بندے نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر، وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر۔ انہیں کہو ایک بار میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھیں، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھیں، بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ دوسرے دن یہی بابا فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے، کل بازار میں کھڑا رو رہا تھا، آج قبرستان میں بیٹھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹے آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا بابا آج کیا بنا؟ کہا آج میرے دل نے چاہا کہ قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں، مردوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ اللہ بابا پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ تو رو رو کے چیخ چیخ کے کہتے ہیں اللہ ہم سے صلح کر لے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، صلح کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ مرنے والوں کے لیے صلح کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن جینے والوں کے لیے، سانسیں لینے والوں کے لیے صلح کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک بار میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، میری رحمت تو بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے، میری رحمت تیرے انتظار کے لیے، تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے حضرت انسان بنایا، جس نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ فرمایا تیسرا گناہ جو انسان کی زندگی میں سے خوشیوں کے جنازے نکال دیتا ہے وہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی غریبوں کی مدد نہ کرنا، یتیموں کو کھانا نہ کھلانا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، دروازے پر آئے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، فقیر کو خیرات نہ دینا۔ چوتھا گناہ مال کے ہونے کے باوجود بھی اپنی فیملی کی ضرورتیں پوری نہ کرنا، ہر جائز خواہش پوری نہ کرنا۔ پانچواں گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے نماز کا نہ پڑھنا، اللہ کے حضور نہ جھکنا، بہت بڑا گناہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ نماز دین کا ستون ہے، اور سنو نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے نماز کو گرا دیا اس نے میرے دین کو گرا دیا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے میرے دین کو قائم کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے۔ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ سجدے، یہ قیام، یہ رکوع